الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید و فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین لعلکم تتقون۔ روزے کا فلسفہ، روزے کا مقصد، روزہ رب نے پہ کیوں فرض کیا؟ کیا وہ ہمیں بھوکا رکھنا چاہتا ہے؟ کیا وہ بھوکا رکھ کے کوئی ڈپوزٹ کرنا چاہتا ہے؟ ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے کہ ہم جس طرح سے کہہ لیں کہ یار کچھ دن دودھ نہ پیو۔ ابھی دیکھیں نا آپ، دودھ پہ مسائل آ گئے، بیماری آ گئی جانوروں پہ، تو لوگوں نے کس طریقے سے دودھ چھوڑ دیا، مجبور ہو گئے 1 کلو دودھ کے ساتھ 1 کلو دودھ فری۔ لوگ اس طرح سے بیچ رہے ہیں، یعنی تھوڑا سا لوگوں نے، ڈاکٹر نے بتا دی کہ یہ تمہاری صحت کے لیے نقصان ہے، ہم نے فوراً چھوڑ دیا۔ رب فرما رہے کہ یار یہ چیزیں کرو، یہ چیزیں فائدہ دیں گے، یہ تمہیں نقصان دے گی۔ ہم کہہ رہے نہیں اللہ تیری بات تھوڑی سمجھ میں آ رہی، میری بات معاذ اللہ، ڈاکٹر کی بات سمجھ میں آ رہی ہے، رب کی بات ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ روزہ رب نے ہمیں کیوں ہم پہ فرض کیا؟ کہ کوئی کھانا بچانا چاہ رہا ہے؟ نہیں، بلکہ رمضان میں تو رزق اور زیادہ استعمال ہوتا ہے، کھانے زیادہ، غذائی اجناس کا استعمال زیادہ ہوتا ہے، مہنگی بکتی ہیں معذرت کے ساتھ۔ ہمارے ممالک کے اندر تو سب سے زیادہ مہنگی بکتی ہیں، ریاست مدینہ ہو کے ہمارے معاملات یہ ہوتے ہیں، کیونکہ اسلام کی باتیں ہیں، اسلام کا نفاذ نہیں ہے۔ جب دین کا نفاذ نہیں ہوگا تو حالتیں یہ ہوں گی۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہمارا جو آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد ہے، جو لوگوں نے ہم سے اس حوالے سے گزارشات کی کہ اس حوالے سے آپ بات کریں، تو بات یہ کہ اللہ مجھے چھوڑیں، روزے کا مقصد کہ اللہ نے خود آگے فرما دیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین، جیسے کہ تم سے پہلے۔ ایسا نہیں کہ آج تم پہ صرف فرض کیا جا رہا ہے، نہیں، بلکہ تم سے پہلے لوگوں پہ بھی اسی طریقے سے فرض ہے۔ فرض کرنے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا لعلکم تتقون، اس لیے ہم نے تم پہ روزے فرض کیے کہ تم متقی ہو جاؤ۔ اب میں اور آپ دیکھ لیں، روزہ رکھ کے ہم متقی بن رہے یا اور شرارت ہم میں زیادہ ہو رہی ہے؟ روزہ رکھ کے ہم نیکوکار ہو رہے ہیں؟ ہمارے تو لوگوں کا معذرت کے ساتھ عالم یہ ہے، میں بڑی معذرت کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں، کہ ہم نے یہ سوچا ہوتا ہے کہ فجر کی نماز پڑھی، اللہ اکبر، زور تک سارے کام کرتے، اور حرام خوریاں، لوگوں کو نقصان پہنچانا، لوگوں کے ساتھ غلط بیانیاں، فراڈ کرنا، یہ سارے کام کرتے ہو۔ فجر سے لے کر زور تک، کہ آپ زور کی نماز پڑھا، آپ پچھلے سارے معاف، زور سے پڑھا عصر تک سارے یہ گھٹیا حرکتیں کرتے رہے، عصر کی نماز پڑھی، اب کنسیپٹ یہ کہ عصر کی نماز پڑھ کے مسجد سے نکلے، زور سے والے عصر والے سارے کام ختم۔ اب عصر سے نئی جو ہے شرارتیں شروع کی جائیں۔ اب عصر سے مغرب پڑھی، مغرب کی نماز پڑھ کے باہر نکلے یار، ہو تو پرانا کھاتا تو ختم ہو گیا مغرب سے۔ میرے بھائی افسوس کی بات، کچھ لوگوں کا کنسیپٹ یہ ہوگا کہ پوری رات جاگتے رہے، موبائل چلاتے رہے، اگلے دن روزہ رکھ لیا، بس کام ختم۔ لیکن اگر وہ اگلے دن پورے دن سو رہا ہے، میں ایک بات کر رہا ہوں، پورا دن وہ سو رہا ہے، اس کے حوالے سے کہ یار کوئی گناہ نہیں کر رہا ہے، فرض نماز ادا کر رہا ہے، کوئی گناہ نہیں کر رہا ہے، فلمیں نہیں دیکھ رہا، سو رہا تو بس ٹھیک ہے، اس جاگنے سے تو بہتر ہے کہ روزہ رکھ کے اور دوسرے لوگوں کو پریشان کرے اور معاشرے کے اندر فساد پیدا کرے، جھوٹ، غیبت، حسد اس میں لگا رہے، یا لوگوں کو ستانے میں، پریشان کرنے میں لگا رہے، حقوق العباد تلف کرے، تو اس سے بہتر ہے بھی تو سوتے ہی رہے۔ تیرا اس طرح سے جاگنا بہتر ہے کہ تو سوتا رہے۔ تو اللہ نے تو قرآن کے اندر ارشاد فرما دیا کہ روزہ تم پہ اس لیے فرض کیا کہ متقی بن جاؤ۔ دیکھیں نا کیسے تقوی کا معیار بن رہا ہے۔ ہم صبح سے لے کر مغرب تک، طلوع فجر سے لے کر کب تک؟ غروب آفتاب تک بھوکے رہتے ہیں، کھانے پینے سے روکے رہتے ہیں، کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا، لیکن ایک کانسیپٹ ہوتا ہے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، رب ہمیں ضرور دیکھ رہا ہے۔ بند کمرہ بھی میسر ہوتا ہے، پانی کا گلاس بھی سامنے ہوتا ہے، پانی بھی موجود ہوتا ہے، کیمرے بھی کمرے میں نہیں لگے ہوتے ہیں، لیکن کانسیپٹ ہوتا ہے یار نہیں ہے، رب ہمیں دیکھ رہا ہے، رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ 12 مہینے میں 1 مہینہ جب آپ کا یہ تصور قائم ہو جاتا ہے، تو اب یہ پریکٹس رب آپ کو زبردستی کروا رہا ہے فرض کر کے۔ اب آپ کا کام یہ ہے کہ اس 11 اگلے مہینوں میں بھی یہی لائے عمل قائم رکھیں، یہ چیزیں اپنے اوپر لاگو رکھیں کہ روزہ اور غیر روزہ آپ کا ایک جیسا ہو جائے، کہ جب روزے کے بعد بھی ہوں تو ان تمام چیزوں سے آپ بچ جائیں جس سے بچنے کا حکم میرے رب نے ارشاد فرمایا۔ جو رب چاہتا ہے کہ ان چیزوں سے آپ بچیں، جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے ہیں کہ ان امور سے ہمیں بچنا چاہیے، تو یہ پریکٹس ہے۔ 1 مہینہ رب ہمیں پریکٹس کروا رہا ہے کہ بھائی ان امور سے تم دیکھو کہ جب تم حلال چیزوں سے بچ جا رہے ہو تو پھر اپنے اندر یہ مادہ پیدا کرو
اور اپنے معافی ضمیر کو جگاؤ کہ اگلے 11 مہینے بھی ان امور سے بھی بچنا ہے جب آپ حلال سے بچ سکتے ہیں تو اپنے آپ کو حرام سے بچانے کے اوپر لیا ہے۔ یہ ہے اصل میں روزے کا مقصد۔ یہ نہیں کہ آج کل لوگ ان چکروں میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ روزے رکھ رہے ہوتا ہے کہ یار موٹاپے سے نجات ہو جائے تو صحت فٹ رہے تو یہ رہے تو وہ رہے، ساری چیزیں اپنی جگہ پر رکھیں، سائنٹیفک پہ بات نہیں کر رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ایک احکامات پہ سائنس تو بعد کی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں ہم پر لازم کی ہے وہ ہماری صحت کے لیے VIP چیزیں، اس کے ایک الگ کمال ہے، اس کی بڑی خوبیاں ہیں، بڑی پوزیٹیو سائن ہے، لیکن ہم روزہ، زکوٰۃ، حج، عبادات جتنے بھی ہیں وہ ہم سائنس کو دیکھ کے نہیں کرتے، ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر عمل کرنے کی نیت سے کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ایک حکم پر عمل کرنا وہ آپ کی انفرادی زندگی بھی اور اجتماعی زندگی کے اندر بھی بڑی خوبیوں کا حامل ہے، وہ بڑی بابرکت ہیں وہ۔ تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یار روزہ ہمیں کیا درس دے رہا ہے۔ روزہ ہمیں یہ درس دے رہا ہے کہ ہمیشہ آپ اپنے یہ اصول بنا لیں اور یہ آپ کا کانسیپٹ بن جائے، یہ آپ کا مائنڈ بن جائے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، کیمرہ دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب یہ آپ دیکھیں، جب یہ نظریہ قائم ہو جائے گا نا تو خود بخود فساد ختم ہو جائے گا۔ بندہ لڑائی کر رہا ہوتا ہے رمضان میں، کہتے ہیں یار میں روزے سے ہوں، جھوٹ نہیں بولتا یار میں روزے سے ہوں، غیبتیں نہیں کرتا یار میں روزے سے ہوں، چغل خوریاں نہیں کرتا کہ میں روزے سے ہوں، غلط چیزیں نہیں دیکھ رہا ہوتا کیونکہ میں روزے سے ہوں۔ تو جب ہمارا 1 مہینے کے اندر یہ لیول انکریز ہو جاتا ہے پوزیٹیوٹی کا، تو جب ہم یہ چیز اپنے اوپر لاگو کر لیں تو پھر آپ اندازہ کریں معاشرے سے جو آپ انقلاب چاہ رہے ہیں نا، خود بخود وہ انقلاب آ جائے گا۔ کیمرے لگانے سے جرائم کم نہیں ہوں گے، جرائم کرنے والا وہ کرتا ہی رہے گا۔ اصل میں دل جب پاک ہو جائے گا تو جرائم خود بخود ختم ہو جائے گا، اور روزہ دل کو پاک کرتا ہے، روزہ تقویٰ لے کر آتا ہے، دل کی پاکیزگی کا نام ہے۔ بھوکے رہنا، پورا دن بھوکے رہیں، صبح منڈ کے کھائیں پھر رات کو منڈ کے کھانے والے روزہ ہے۔ جب تک روزے کی روحانیت آپ کے اندر نہیں آئے گی، وہ روحانیت کیسے آئے گی کہ آپ کے اندر سے دل پاک ہونے لگ جائے اور وہ تصور قائم ہو جائے کہ رب تبارک و تعالیٰ مجھے ملاحظہ فرما رہا ہے۔ جب رب ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہم اس کے حلال چیزوں سے اجتناب کرنا ہے، تو پھر یہ کانسیپٹ بن جائے کہ ہم اس کے حرام چیزوں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ میں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔